یہ آج جو آپ نے یہاں یہ سماعت ہوئی ملٹری کورٹس کی ٹرائل کے خلاف جو مختلف پٹیشنز تھیں، آج کی شروعات آپ نے دیکھ لیا کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے پرائم منسٹر کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعتراض کیا اس بینچ پر ایک جج صاحب پر جو بعد میں ریکیوز کر گئے خود ہی، اور اسی سے ہی آپ اندازہ کریں کہ وفاقی حکومت کو یہ باور ہو گیا کہ ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور اسی لیے انہوں نے یہ حربے استعمال کیے جو آج سے بہت پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، بینچز کی تشکیل پر اعتراض، اور اسی طرح وہ سبسٹینشیل جو ہے ایشوز کو وہ ڈورمنٹ کر کے وہ ریشوز کی تقسیم میں لگے ہوئے ہیں، اور سبسٹینشیل جسٹس سے وہ بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو آج جب باقی اس کے بعد شروعات ہوئی اور نیا بینچ بنا 6 رکنی بینچ، تو پھر اس وقت راجہ صاحب نے بحث شروعات کی، اور اس میں انہوں نے یہ باور کروا کے ثابت کر دیا کہ ایف بی علی سے لے کر اور جو لیاقت حسین سے لے کر، اور اس کے بعد جو ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راول پنڈی سے لے کر، اور وہ تمام احاطہ محرم علی کے کیس سے شروعات کر کے یہ باور کروایا کہ ملٹری کورٹ سرے سے عدالت ہی نہیں ہے، وہ کورٹ ہی کی تعریف میں نہیں آتی ہے، جو آرٹیکل 175(3) میں مندرج ہے، اور جس کے بعد جو ہے جب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری شرف افریدی کے بعد جب کیس جب علیحدہ ہوا، عدلیہ کو آزاد کر دیا گیا، مقننہ سے علیحدہ ہو گیا، ایگزیکٹو سے علیحدہ ہو گیا، انتظامیہ سے مکمل طور پر علیحدہ ہو گیا، تو اس کی حیت اور نوعیت ہی بدل گئی، کیونکہ پھر اس کے بعد سے کوئی ایسی عدالت جس کی سپروائزری جورسڈکشن، جس کی اپیلیٹ جورسڈکشن، جس کی ریویژنل جورسڈکشن، جس کی انہیرنٹ جورسڈکشن عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے تابع نہ ہو، وہ عدالت نہیں کہلا سکتی ہے آئین کے آرٹیکل 175(3) کے تحت۔ اور یہ اتنی وضاحت اور بلاغت کے ساتھ جو ہے راجہ صاحب نے عدالت کے آگے جو ہے پیش کیا، اور حوالہ جات دیے سارے، نہ صرف اپنے ملک سے بلکہ دوسری جورسڈکشن سے بھی دنیا کی، اور اس پر جو ہے انہوں نے کیا، اور اس لیے آج جو ہے بات بڑی واضح ہو گئی۔ عزیر بھنڈاری صاحب کا جو تھا وہ پٹیشن کل پہ چلی گئی ہے، وہ کل اس کو سماعت کریں گے، لیکن اس کے بعد جو استدعا کی گئی راجہ صاحب کی طرف سے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان محبوسین کو، میں ملزمان بھی نہیں کہوں گا، ان کو حبس بیجا میں رکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کی کسٹڈی جو لی گئی ہے ATA کورٹ سے لی گئی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں رکھا جا رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کتنے نام ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو فیملیز کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، وکلاء کے ساتھ کوئی ان کا جو ہے رابطہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں جب یہ نالش کی گئی، استدعا کی گئی، تو عدالت عظمیٰ نے اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ بھائی یہ فیملیز سے ملنا تو ان کا حق بنتا ہے، وکلاء سے ملنے دیں، رکھا کہاں ہوا ہے یہ بھی بتائیں، اور نام تک نہیں بتائے جا رہے کہ کتنے کون سے لوگ ہیں جو اس وقت ان کی ملٹری کسٹڈی میں ہیں۔ تو اس کسٹوڈیل جو ہے جگہ پر، اس کی قانونی حیثیت پر، اس کے فیملی کو نہ ملنے پر ان کی اس وقت کیا کیفیت اور کیا حالات ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اگرچہ آپ نے 102 کہا ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق اس سے بہت زیادہ جو ہے اشخاص ہیں، اس لیے ایک سراسیمگی پائی جاتی ہے ان لوگوں میں کہ کچھ لوگ یہ نہ ہو کہ وہ مسنگ ہی ہو گئے ہیں، کیونکہ مسنگ کی ٹرم بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ وہ ایک رپل کریٹ کرتی ہے خاندانوں میں، فیملیز میں۔ تو ایک تو یہ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو کہا، اور ساتھ ہی جو ہم نے خدشات ظاہر کیے کہ جناب یہ ایسے سیکریٹیولی قسم کے یہ ٹرائلز ہوتے ہیں کہ اس میں سزا کر دیتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ پاسڈ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشنز ہو گئے ہیں۔ اور محرم علی کے کیس میں اور لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا۔ تو آج عدالت عظمیٰ نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز، ملٹری کورٹس ٹرائلز
سے اجتناب کریں گی. تو ایک قسم کا یہ اسٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی. کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں. ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی وہ کل انسٹرکشنز لے کر اور وکلاء کو ملنے کے لیے بھی، اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں کس کیفیت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے. کوئی پریس کانفرنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے. لیکن آج کل ایک روایت بن گئی ہے. اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، مجھے نہیں. جب کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں گے. نہیں نواز شریف نہیں آ سکتا سیاست. سر چیف صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاتھ میں چھڑی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں چھڑی ہے ہمارے فیصلوں کے اوپر. دیکھیں بڑی خوبصورت بات کی چیف جسٹس صاحب نے. چیف جسٹس صاحب کو جب یہ کہا گیا، اور اس وقت آپ نے بھی سنا میں نے ان کو کیا بتایا کہ کس طرح سے یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. چیف جسٹس نے کہا دیکھیں ہمارے فیصلے کی اخلاقی اہمیت ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی چھڑی نہیں ہے، چھڑی والے دوسرے لوگ ہیں چھڑی والے. تو انہوں نے کہا ہم جو فیصلے لیتے ہیں اپنا آئین اور قانون کے اور اپنے ضمیر کے مطابق لیتے ہیں، اس پر عمل داری کرنا جو ہے ہر ایک پر واجب ہے. آرٹیکل 189 اور 119 میں اگر چھڑی والوں انہوں نے اپنی اسی چیز کا اعتراض کیا کہ خدا را جو ہے اس کو جو ہے کسی چھڑی سے انفورس نہ کریں، لوگوں کی اخلاقی قدروں سے اس کو جو ہے. حسن صاحب آپ کہتے ہیں آپ پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے لیے کیا خواہشات رکھتی ہے؟ میں دیکھیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو جو ہے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ملے، اور ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ جمہور کے پاس جائے، اور جو جمہور جس کو پسند کرے اسی کو حق حکمرانی. جمہور چاہتا ہے کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے سر. نہیں ملٹری کورٹ بالکل نہیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے ملٹری کورٹس ہوں. اور بابا بے نظیر بھٹو نے اپنی حکومت گنوا لی تھی، ملٹری کورٹس نہیں لگنے دی تھی. میں اس میں شامل تھا، اعتزاز اعظم شامل تھا اس وقت کے جو ہے اسلم بیگ نے کراچی میں جو کچھ واقعات ہو رہے تھے اس سے بہت زیادہ سنگین تھے. اسلم بیگ نے پوری زور لگائی، لیکن بی بی شہید نے کہا نہیں بننے دوں گی ملٹری کورٹس، کیونکہ ملٹری کورٹس جو ہے یہ آئین کے ماورا ہے، یہ بنیادی حقوق کے متصادم ہے، یہ پیرلل ایک عدلیہ بنانے کی جو ہے یہ کاوش ہے جو میں نہیں کہوں گی، کیونکہ ہم آئین کے خالق ہیں، آئین سے ماورا کوئی کام نہیں کریں گے. حکومت توڑ دی اور اس میں ایک یہ وجہ تھی کہ انہوں نے کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے ملٹری کورٹس نہیں بننے دی. یہ بھی ٹوٹا اتنا کمزور بینچ ہے. نہیں کمزور بالکل بھی نہیں ہے. وہ دیکھیں ان پر اعتراض کیا گیا، اور یہ وفاق کی جانب سے، پرائم منسٹر کی جانب سے، اٹارنی جنرل جو 2 دن پہلے جن کو کوئی اعتراض نہیں تھا، ببانگ دہل پوچھا گیا کسی کو کوئی اعتراض ہے تو